اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل احترام بنگلہ دیش کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علماء کرام، مہمانان گرامی، میں نام کم لیا کرتا ہوں کیونکہ اکثر نام رہ جاتے ہیں تو دل شکنی ہو جاتی ہے، ورنہ سب سے پہلے میں ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں الحاج محمد ارشاد اللہ صاحب اور الحاج ڈاکٹر شہادت حسین صاحب، تو میں سب سے پہلے ان کا نام لیتا، لیکن نام میں نے لے لیا ہے ویسے تو جتنے بھی مہمان گرامی ہیں سب ڈیزرو کرتے ہیں کہ سب کا نام لیا جائے، لیکن وقت کی کمی ہے اور علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، عاشقان رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بہت بڑا سٹیٹس ہے، عاشق رسول ہونا یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے، اور یہ سٹیٹس اللہ نے آپ کو دیا ہے، بنگالیوں کو دیا ہے، سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اولاد کو دیا ہے۔ آج آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا، حضور سے محبت کرنے والے دنیا کے کونے کونے میں، حضور سے محبت کرنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں، اور ہر مومن مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں، اور یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس دعوے پہ قائم رہے کہ میں دنیا کے سب سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کرتا ہوں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت، حضور سے محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے، اور اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو ایمان جو ہے وہ ایمان کا حصول یہ پھر بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو آج ہر ایک کا دعویٰ ہے، بنگلہ دیش والوں کا دعویٰ ہے، پاکستان والوں کا دعویٰ ہے، عالم اسلام کا دعویٰ ہے، وہ ممالک جو مسلم ممالک نہیں ہیں وہاں کے رہنے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب محبت کی کمپٹیشن ہو جاتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے
ایک مقابلہ تو ہو جاتا ہے اور نمبر بھی تو دیے جاتے ہیں، عاشقوں کے بھی تو مراتب ہوتے ہیں، کسی کا مرتبہ اتنا ہے، کسی کا مرتبہ تھوڑا اوپر ہے، کسی کا اونچا ہے۔ تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ 12 ربیع الاول نہ صرف یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ ہم خوشی مناتے ہیں، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور یہ بے شک ہر مومن مسلمان 12 ربیع الاول کو یہ خوشی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس حکم کے تعمیل ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے میرے حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دیں جو محبت کا دعویٰ کریں گے، جو آپ سے محبت کریں گے، انہیں یہ تاکید کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ بفضل اللہ، جو اللہ کا فضل ہوا ہے، وبرحمتہ، اور جو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم نوازی کی ہے، اس کے لیے، اس مہربانی پر، اس کرم نوازی پر فبذالک فلیفرحوا، اس پہ خوشی کرو، خوشی مناؤ، هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے اس پہ جو خرچہ کرتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، اس پہ جو خرچہ ہے یہ وہ بینکوں میں پڑے ہوئے دولت سے زیادہ دولت ہے یہ کہ حضور کی آمد کی خوشی پہ آپ خوشی منائیں۔ تو 12 ربیع الاول یہ تو اللہ کی جو مہربانی ہے، جو فضل ہے، جو رحمت ہے، اور رحمت کون سی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ایسا نہیں بھیجا جس طرح عام لوگوں کو بھیجتے ہیں، عام پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن آپ کو جو بھیجا ہے ایسے نہیں بھیجا، مگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ بس نعرہ اتنا لمبا لگائیں کہ میں جس روٹ پہ، جس پٹڑی پہ میں جا رہا ہوں اس سے باہر اتر نہ جاؤں کہ بس نعرے کو حساب سے لگائیں، کیونکہ ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک آمد ہوتی ہے، اس میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی، تو آپ کو ایسا نہیں بھیجا، آپ کو بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کلام اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کا انداز کیا ہے
کبھی آپ کو والضحیٰ سے، کبھی والشمس سے، والضحیٰ والقمر اذا طلع، کبھی کس انداز سے آپ کو یاد کرتے ہیں. اور یہاں جب حضور کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیتے ہیں تو اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین جب اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے تمام عالمین کا. اور جب اپنے محبوب کا تعارف کراتے ہیں تو خود رب العالمین اور محبوب کا جب تعارف کراتے ہیں تو رحمت للعالمین. ربوبیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ربوبیت کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اس کو مقام دیا کہ آپ کی رحمت پوری دنیا پہ. تو میں جو بات کرنا چاہتا تھا بات آگے نکل رہی ہے، بلکہ آگے کافی نکل چکی ہے. میں واپس اس پہ آتا ہوں، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا تھا کہ 12 ربیع الاول بے شک ساری دنیا میں حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اور پچھلے دنوں تو میں نے ایک ہندو، ان کا جو ہوتا ہے بڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں یہ نہیں، پوجا کی بات نہیں کرتا ہوں، جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں ریلیجیس گرو، وہ ایک گرو جو ہے وہ اپنے شہروں میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صرف تمہارا جو ہے وہ حق نہیں ہے، تمہاری اجارہ داری نہیں ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، ہمارا بھی ان پہ حق ہے. تو کمپٹیشن شروع ہو گئی. کمپٹیشن ہندو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں صرف تمہارا حق نہیں میرا بھی حصہ ہے، کہ وہ تو رب الرحمت للمسلمین ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جانے، اوپر والے نے بھیج دیا تو رحمت للعالمین بھیج دیا. اللہ کرے وہ جو گرو ان کا ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لے اور پڑھ لے گا. جس کو اتنا شعور تو مل گیا کہ حضور رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور رحمت للعالمین ہے. ان کی رحمت کے نیچے گناہگار بھی آ رہے ہیں، منکر بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. تو 12 ربیع الاول جو محبت عاشقوں کا کمپٹیشن کا دن ہے، حضور سے پیار کرنے والوں کا مقابلے کا دن ہے. کوئی کہاں پہ، کوئی پاکستان میں، کوئی سعودی عرب میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی یورپ میں منا رہے ہیں 12 ربیع الاول. محبت کا بھی اظہار ہے، لیکن یہ کمپٹیشن بھی ہے، مقابلہ بھی ہے کہ اس عشق اور محبت میں کون کس مقام پہ ہے. تو ساتھیوں، جب بات مقابلے کی آ جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا حضور سے محبت کرنے والے کم نہیں ہیں، لیکن جب مقابلے کی بات آ جاتی ہے تو بنگالی کسی کو آگے چلنے نہیں ہے.
کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. اور ماشاءاللہ 1974 میں سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کے مقابلے کا دن مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ باطل کے لیے 12 ربیع الاول جو ہے یہ موت ہوگی. اور مجھے بتائیں آج ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں آکاش برخوردار ہیں, اب ان کے ساتھ بین الاقوامی جو گینس بک کے اندر جو ریکارڈ جس کا ساری دنیا میں ٹاپ کا نمبر ہوتا ہے, آج وہ پوری ٹیم بنگلہ دیش میں آئی ہے. کس چیز کو ناپنے کے لیے آئی ہے؟ کس چیز کی میجرمنٹ کرنے آئی ہے؟ وہ اس بات کو میجرمنٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا عشق کا پیمانہ, عشق کا معیار دنیا کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایک فیصلہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ عاشقوں کی فہرست میں بنگالی کا نمبر سب کا ٹاپ پہ ہوگا. اور کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو کہ یہ سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جو فرمان تھا آپ نے ابتدا کی, اور جو بنگالیوں میں حضور کی محبت کی جو اسپرٹ, جو پھونک سید احمد شاہ سنگھ رحمۃ اللہ علیہ نے بنگالیوں کو چن کر محبت کے لیے, حضور کے عشق اور محبت کے لیے, وہ کہتے ہیں نا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. تو محبت کے لیے یہ بنگالیوں کا چناؤ کر دیا گیا. اور ماشاءاللہ جب سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرزمین بنگال پہ دین کی تبلیغ, قرآن اور حدیث کے علم کو پھیلانے کی جب بنیادیں رکھ رہے تھے, تو اس وقت بنگال کے جو ان کے فالوورز تھے, مریدین تھے, جنہوں نے ساتھ دیا, وہ بزرگ تھے اپنے عمر کے اس حصے میں جہاں بڑھاپے کے قریب انسان ہوتا ہے. وہ لوگ انہوں نے ابتدا کی تو چاہیے تو یہ تھا وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن آج قاسم شاہ کے ساتھ میں نے ایک بات پوچھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو عاشقان کا اتنا بڑا جلوس 70-80 لاکھ سے متجاوز یہ جلوس جو ہے میں اس میں دیکھتا ہوں, تو مجھے زیادہ عمر والے کوئی 1000 بندوں میں سے ایک بندہ نظر آتا ہے جو بوڑھی عمر میں ہے, باقی سب جوان ہیں.
اور اگر آپ دیکھیں تو 1% بھی نہیں، یہ 99% 99.99 یہ ایک دم ہے، گستاخی کر رہا ہوں، یہ 99.99 نوجوان بچے جوانی کی عمر میں کچھ اور سوچ ہوتی ہے، کوئی اور طرز عمل ہوتا ہے، کیا روح پھونکی ہے میرے شہنشاہ سری کوٹ نے، یہ محبت کی کون سی گھٹی اس میں کر کے وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں جس میں اس کو رگڑتے ہیں، لنگری کہتے ہیں ہم، پتنی آپ کیا کہتے ہیں، جس میں دوائیوں کو کوٹ کر اس کا جوس بنا کر اور پلایا جاتا ہے بیماروں کو، بلینڈر، تو کون سے اس بلینڈر میں کیا چیز ڈالی کہ بنگالی جو ہے وہ عشق میں مستی کے انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ مدینہ والے تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فیصلہ کر چکے ہوں گے، نمبر دے چکے ہیں، اب تو غیر بھی اب یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جلوس بنگال کے باجی کے بچوں کا، عاشقان کا، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ تو یہ مدینے والے بھی اپنے ہماری جان، ہمارے ایمان کا حصہ، وہاں سے بھی سرٹیفکیٹ انشاءاللہ آج کے یہ جو مظاہرہ ہے جو جوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ جو حضور کی شان میں اتنی بڑی دنیا نے پیار اور محبت کے نذرانے پیش کیے، یہ تو یقیناً مدینہ والے کے پاس آج ٹاپ نمبر ہے بنگالیوں کا، لیکن دنیا والے بھی آج اس بات پہ مجبور ہیں کہ وہ میئرمنٹ کریں، وہ اس بات پہ کہ ان کو مجبور ہے کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ بنگالیوں کا نمبر 1 ہے، بنگالی نمبر 1 ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، اور ہم جو میلاد شریف مناتے ہیں، جیسے میں نے یہ قرآن کی تلاوت بہت واضح ہے، اگر اس کے ترجمے کو کتنا بھی گھما دیں پھر بھی یہاں پہ بہت واضح ہے کہ جو رحمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس رحمت پہ خوشی مناؤ اور اس پہ خرچہ بھی کرو، صرف خوشی نہ مناؤ، چراغاں بھی کرو، اور جو خرچہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس پہ خرچ کرو گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو بینکوں میں پڑا ہے اس سے یہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ اور کیوں نہ ہم مسلمان ہیں، اس آقا کی جو انقلاب برپا کر دیا حضور کی آمد سے، جو ظلم کے اندھیرے سے چھٹ گئے، دنیا کے اندر نور کا جو ہے وہ پوری دنیا کو گھیرے میں لے لیا، حضور کے نور نے، جہالت کا خاتمہ ہو گیا، بیٹیوں کو درگور کرنے والے ان کو رائے راست پہ لے آئے، انسانیت کو ہیومن رائٹس دے دیے،
انسانی حقوق دے دیے، جانوروں کے حقوق دے دیے، انسان جو حیوان ہو چکا تھا اس کو انسان بنا دیا۔ یہ تو پوری انسانیت پہ آپ کا احسان ہے۔ اور مسلمان کیوں نہ منائیں میلاد کی محفل؟ تو اس دن بھی مجھے یاد نہیں کہاں پہ یہ بات میں نے کی کہ ہم بنی اسرائیل سے کچھ وہ بھی ہم سے آگے ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب مائدے کی آیت ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یا اللہ ہم پہ مائدہ نازل فرما۔ مائدہ سے کیا کریں گے؟ خوراک، دسترخوان، کھانا، کہ کھانا ہم پہ نازل فرما تاکہ یہ ہمارے لیے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید ہو جائے۔ یہودیوں کے پاس اوپر آسمان سے مائدہ آ جائے تو وہ اس کو عید بنا دیں، اور آقا آ جائیں، رحمت للعالمین آ جائیں تو ہمارے لیے یہ عید نہ ہو۔ بعض بھائی موالتے میں پڑ جاتے ہیں، عیدیں تو دو ہیں۔ ارے بھائی یہ خوشی ہے، آمنہ کے لال کی خوشی تمام خوشیوں سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر تو دوسری عید بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اللہ نے کرم کیا ہے آپ پہ کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ مناتے ہیں، اور کس شان سے مناتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم کہ ہمیں یہ موقع دیا گیا، اور یہ ہر کسی کے اس میں نہیں ہے کہ قسمت میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور حضور کی آمد پہ آپ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب 74 میں جلوس شروع ہوا تو چند ہزار لوگ ہوں گے، 574 میں پہلا 500۔ محسن صاحب بتا رہے ہیں کہ 74 میں جب جلوس کی ابتدا طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حکم دیا اور مریدین نے لبیک کہا، اور پہلا جلوس جب نکلا تو 500 لوگوں نے شرکت کی، 500 لوگوں نے شرکت کی۔ جلوس کس کا تھا؟ آقا کا۔ تو 500 لوگوں نے شرکت کی، پھر یہ 1000 میں تبدیل ہو گئے، پھر 50,000 میں چلے گئے، پھر لاکھ میں چلے گئے، آج لاکھوں میں، کروڑوں میں چلا گیا۔ آج لاکھوں میں یہ جلوس، یہ عاشقان کی شرکت ہو رہی ہے، اور یہ محسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں میں جائے گا، یہ بالکل جائے گا۔ یہ آپ کا اور میرا کہنا نہیں ہے، میڈیا کا کہنا ہے۔ یہ میڈیا کو بھی چھوڑیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ میڈیا کا کہنا کیا ہوا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میڈیا والے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، یہ ہماری باتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں، لیکن بات یہاں پہ حضور کی ہو رہی ہے، حضور کی شان کی ہو رہی، قرآن کی ہو رہی ہے، فرمان رب ہے اور فرمان رب ہے۔
کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اس کے بعد ایک بڑی پیار اور محبت میں ڈوبی ہوئی بات جو اللہ نے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیا بات ہے کہ آج کا دن کل سے پرسوں سے پچھلے سال سے اس سال سے اگلا سال، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج کے دن سے کل کا دن آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی شان میں اضافہ ہے، کل سے پرسوں ہے، اگلے سال سے اگلا سال، یہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد فرماتے کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو یعطیک ربک، آپ کا رب، یہ نہیں کہتے کہ میں دوں گا، کہتے ہیں آپ کا رب، رشتہ، کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، یہ محبت کی بات، محبت کے انداز۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں، کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب آپ کو عطا کر دے گا آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ کون کس کو راضی کر رہا ہے؟ کون راضی کر رہا ہے کس کو؟ اللہ راضی کر رہا ہے اپنے محبوب کو، اور اللہ راضی کر رہا ہے، اور میں امتی ہو کے آپ کا کلمہ گو، آپ کا پڑھنے والا، میں پیمانہ رکھ لوں، بھائی اتنا سا کریں، زیادہ نہ کریں، زیادہ نہیں کریں۔ ارے بابا، دینے والے کی دین کا پہلے حساب لگاؤ، دینے والے نے کتنا دے دیا پہلے یہ حساب کر لو، اس کے بعد اپنا پیمانہ رکھو کہ کتنا حضور کو چاہو، کتنا نہ چاہو، کتنا پیار کرو، کتنا نہ کرو۔ پہلے تو اللہ تعالی جو عطا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور راضی میرے آقا کی رضا کیا ہے؟ وہ احمد رضا خان بریلوی کا کلام ہے شاید، خدا کی رضا چاہتے ہیں، ہاں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضا، اللہ حضور کی رضا چاہتا ہے، اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے حبیب کو راضی کرنا بڑا ضروری ہے، حبیب کے پیغام کو لے کے چلنا بڑا ضروری ہے۔ آپ بھائی جو بیٹھے ہیں، ایک سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا تعلق ایک سلسلے سے ہے، وہ سلسلے کے جو سربراہ ہیں وہ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ ہیں، سریکوٹی رحمت اللہ علیہ نے، طیب شاہ رحمت اللہ علیہ نے، طاہر شاہ صاحب، وہ آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک پٹڑی پہ آپ کو ڈالا ہے، آپ کو جامعہ دیا، مدرسہ دیا، یہ مفتیان اعظام، اساتذہ کرام، دین پھیلانے والے، دین پڑھانے والے دے دیے،
آپ کو روحانی تربیت کے لیے سلسلہ دے دیا، آپ کو اس پہ ایکسرسائز کرنے کے لیے غوثیہ کمیٹیز دے دی، اس دعوت کو دوسرے مسلمانوں تک پھیلانے کے لیے دعوت الخیر دے دیا۔ ساتھیوں، اور حضور کی محبت دے دی، جو درس تھا ان ساری چیزوں کے پیچھے کہ اپنے آقا سے اپنے تعلق کو جوڑ دو، اور اس آقا سے تعلق جو کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آپ کی محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیں بھی آپ سے پیار کرنا ہے۔ تو کیا منظر ہوگا کہ قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، گناہگار جو اگزام میں پاس ہوں گے وہ جنت چلے جائیں گے، گناہگار دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور میرے آقا اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب اپنا سر اٹھا دیجئے، سر اٹھا دیں، آج تو گناہگاروں کو میں نے ٹھکانے لگا دیا، جنہوں نے تیری بات مانی ان کو جنت دے دی، آپ سر اٹھائیے۔ آپ کہیں گے اللہ میں سر نہیں اٹھاؤں، اٹھائیں سر، سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں میرے محبوب، کیا ہوا؟ کہ آقا میرے کلمہ گو میری امت کے لوگ دوزخ میں ہیں، آپ انہیں دوزخ سے باہر نکالیں۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے محبوب، کتنوں کو نکالوں؟ 10 20 100 1000، کتنوں کو؟ لاکھ؟ حضور کہیں گے میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا کہ جب تک میرا آخری امتی بھی دوزخ سے باہر نہیں آئے گا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو آپ بتائیں کہ وہ آقا دنیا میں تشریف لائیں تو اس کی آمد پہ یہ ویسے ہی 12 ربیع الاول گزر جائے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پہ کہ یہ آپ کو سلسلہ ملا ہے، آپ کو جامعہ ملا ہے، آپ کو غوثیہ کمیٹی ملی ہے، آپ کو دعوت الخیر ملا ہے، جگہ جگہ مدارس ہیں۔ اس پہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور ان اداروں کی سرپرستی بھی کریں، ان اداروں کو آگے بڑھائیں۔ اور میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نوجوان جو ہیں وہ ماشاءاللہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اور آج مجھے اس بات پہ بھی بڑی خوشی ہے کہ آج ہم نے یہاں جلوس، ڈھاکہ میں ہمارا جلوس ہوا، آج یہاں پہ جلوس ہوا، ہمارے حکومت کی طرف سے ہمیں بھرپور تعاون ملا، سپورٹ ملی ہے۔ تو ہم بس اللہ تعالیٰ سے
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور بنگلہ دیش یہاں پہ یہ ترقی کریں، یہاں پہ ایسے بچے، کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ دنیا میں بدامنی ہے. ہمارے لوگ جب یورپ جاتے ہیں، اگر کسی کی داڑھی ہے اور سر پہ سفید ٹوپی ہے، اس کو ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے. لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے جس نے اپنا اسلامی چہرہ بچنا ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. اس سے پوری تحقیقات ہوتی ہیں کہ جناب یہ کوئی دہشت گردی میں تو مبتلا نہیں ہے. تو آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی تربیت سے احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے آپ کی تربیت کی ہے کہ دنیا کے اندر جب عروج پہ تھا دہشت گردی اور اسلام ٹارگٹ تھا، اس کے اندر بھی اللہ کا فضل ہے کہ سلسلہ جامعہ احمدیہ سنیہ اور دیگر ہمارے ادارے اس سے بالکل پاک رہے. دہشت گردی اور کس قسم کی ایکسٹریمزم کا یہاں سے گزر بھی نہیں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے، اور اسی کو ہم نے لے کے لوگوں کے پاس جانا ہے کہ ہم سلامتی کا یہ جو مذہب ہے، امن، ہم دنیا کو امن کا راستہ دکھاتے ہیں. ہمارے اکابرین نے امن کے راستے کا انتخاب کیا ہے. دنیا والوں آؤ، شہنشاہ سری کوٹ کے روحانی بچوں کے ساتھ مل کر اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دو. بنگلہ دیش کے جو بھائی ہیں جنہوں نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے، ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا میں اسلام کا جو تصور ہے اور اسلام کی سلامتی کا جو چہرہ ہے، وہ چہرہ دنیا کے سامنے لائیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. آج مسلمان ٹارگٹ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے اور یہ ایکسٹریمزم اور ان چیزوں کو ہم کنارے رکھیں گے اور صرف ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے اس پہ چلیں گے، تو اللہ تعالی ہم پہ فضل کریں گے، اللہ کا کرم ہوگا. اور آج تو ویسے بھی آپ فلسطین کے اندر کس بے بسی میں ہے مسلمان. بچوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسپتالوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں. ہم صرف قراردادیں پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ بے بسی ہے. تو ہم بطور قوم مسلمان ہمیں اپنے آپ کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ کرنا ہوگا، اسلام پہ چلنا ہوگا، اور امت مسلمہ کی یونٹی جو ہے، مجھے خوشی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان، ابھی مجھے بتایا گیا کہ بہت جلد ہماری ایئر لائن جو ہے جی فلائٹ شروع ہونے والے ہیں جی، ڈھاکہ کراچی. تو جو محبت کے تھوڑے جو رسی تھی اس میں تھوڑا جھول آیا تھا. میں نہیں کہتا کہ رسی ٹوٹ چکی تھی، تھوڑا جھول تھا، آج پھر اس کو جوڑ دیا گیا ہے. تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات انشاءاللہ تعالی مثالی تعلقات ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے یہ پیار اور محبت کا
جو نیا سفر ہے انشاءاللہ تعالی یہ دونوں ملکوں کی ترقی کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اور اتحاد دے اور ہمیں جتنے بھی امت مسلمہ ہیں جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا سب کو یک آواز ہونا پڑے گا. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک ایک کو مارے گا. جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ہمیں ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے کہ کیوں ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں. ہم اس لیے بے بس ہو گئے ہیں کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہے. اور اللہ تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے اس رسی کو تھامے رکھو. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت سے سارے اسلامی ممالک پاکستان بنگلہ دیش یو اے ای سعودی عرب دوسرے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اللہ ہم سب کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی اور اپنے تعلقات بہتر کرنے کی اللہ توفیق دے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر موجودہ حکومت کا خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں اتنا تعاون ملا ہے یہاں کے آپ کی پولیس آپ کے ادارے جتنے بھی ہیں وہ سب دن رات انہوں نے اس ہمارے جلوس کے لیے ہر ممکن تعاون ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے. میں موجودہ حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور امتی حضور سے جو ہے محبت کا رشتہ ہے اس کو قائم اور دائم رکھے. اور یہ جو ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور بنگلہ دیش کو اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے پہ ڈالے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دکھانا ہمارے ساتھ بولا ہے اس کا میٹنگ ہے. ٹھیک ان کو ساتھ لے جائیں. جی اس کو لے جائے جی عبداللہ
پہلا نام کیا تھا؟ عبدالحاد پہلا نام شبلو داس شبلو داس اور آپ کا گوبندو داس گوبندر داس شبلو داس میں یاد کریں. آج 12 ربیع الاول کے برکات کہ آج 2 ہندو بچے جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک بچے کا نام جو ہے شبلو داس شبلو داس اور دوسرے کا نام گوبندو داس گوبندر داس. شبلی داس اور گوبندر داس یہ 2 بچے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور یہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بچے میرے ساتھ آپ پڑھیں. آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو کسی نے فورس کیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہم زبردستی؟ اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں, دل سے. ٹھیک ہے تو میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماشاء اللہ آپ کو مبارک ہو, آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ جی تھوڑا آپ کیوں جلدی میں؟ آپ اچھے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. آپ کو اسلام کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو ہماری غوثیہ کمیٹی. کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ چڈر انوارا اور یہ روزن, یہ جو ہماری غوثیہ کمیٹی ہیں ان دونوں کو نماز سکھائیں اور جو ضروری احکامات ہیں اسلام کے وہ بھی ان کو سکھائیں تاکہ مسائل سے ان کو روشنائی ہو جائے اور یہ اسلام پہ پورا. بچے آپ داخل ہو گئے ہیں, اب آپ نے اسلام پہ پوری طرح جو اسلامی احکامات پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو جو اسلام میں داخلہ جو ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اسلام کی قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ان کو ثابت قدم. صلی اللہ علیہ آ جاتا ہے جو ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پلو کو پکڑیں, بائیں ہاتھ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے اپنے بائیں
اس پہ رکھیں، گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ بھائی جو سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں آپ سب کو مبارک ہو۔ آج آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور یہ توبہ بھی آج کا مبارک دن 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ چھوڑ دیں یہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، آپ نے گناہوں سے توبہ کر دی، چھوٹے بڑے جتنے گناہ سرزد ہوئے سب سے آپ نے توبہ کی، اور آئندہ کے لیے وہ کام کرنے کا عہد کیا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہ کرنے کا وعدہ کر لیا کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں۔ بس اب آپ کی توبہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کسی کا حق آپ کو دینا ہے تو اس کا حق دے دیں تاکہ آپ کی توبہ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق بخش دیتے ہیں۔ آپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ اللہ کا حق تھا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ توبہ آپ نے کی تو آپ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اگر کسی کا حق دینا ہے تو جب تک وہ حق ادا نہیں کریں گے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کا پیسہ دینا ہے، قرض ہے، پیسے زیادتی کی ہے، جھگڑا فساد ہوا ہے، اس سے معافی مانگ لیں، اور جس کو کچھ پیسے دینے ہیں یا کوئی زمین کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس میں ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے۔ اب آپ سلسلے میں آگے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ ہے۔ آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، انشاءاللہ وہ نماز آپ نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، اس کو ہر حال میں آپ نے پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھیں، مگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں، اگر ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، لیکن نماز کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز کے بعد آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ 100 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ شروع سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ 20-30 دفعہ
پڑھ کے محمد الرسول اللہ پڑھ کے پھر یہ 100 دفعہ 200 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ 200 بار، اللہ اللہ 200 بار پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ اوابین پڑھنا ہے۔ نفل نمازیں 2 رکعت کی نیت کریں، الحمد شریف 1 بار، قل شریف 3 بار، یہ 6 رکعت آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو فجر کی نماز کے بعد جو وظائف ہیں، یہی وظائف آپ نے پھر پڑھنے ہیں۔ درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ اگر آپ کے پاس مغرب کی نماز کے بعد اگر وقت کہیں کام ہے، کوئی وقت کی کمی ہے، تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو وظیفہ دیا گیا، اس کے پابندی کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، پابندی نہیں کریں گے تو نقصان کا احتمال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جشن جلوس عید میلاد النبی کی تقریب پر جو کچھ ہوئی، ختمات، تلاوت، درود السلام، سب کو ہمارے حضور کا بخش دیا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آمین یا اللہ۔ آج 12 ربیع الاول شریف کے میلاد پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت باسعادت کی اس مبارک دن کی خوشی میں اور تیرا شکر بجا لانے کے لیے آج لاکھوں مسلمان بنگلہ دیش آج یہاں پہ جمع ہوئے، جلوس ہوا، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے. یا اللہ ان کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ یہ ہماری غوثیہ کمیٹی خواتین ونگ کی طرف سے درود شریف کوئی کروڑوں کی تعداد میں بہت زیادہ ان کی طرف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا گیا ہے. دیگر جہاں جہاں بھائیوں کی طرف سے اپنی محبت کا اظہار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، عمدن ہو جاتی ہیں، خطاً ہو جاتی ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ ہماری پوشیدہ گناہوں کو، برسر عام ہم سے گناہ ہوئے ہیں، عمدن ہوئے ہیں، غلطی سے ہوئے ہیں، جیسے بھی ہمارے گناہ ہیں، یا اللہ اس عظیم دن کے صدقے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے میں یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جو نیک مرادیں ہیں سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم پہ کرم فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. محسن صاحب کی بچی بیمار ہے اور کتنے بھائی بیمار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار نصیب فرما. یا اللہ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے ان کے رزق میں برکت فرما. ان کے لیے غیب سے ان کے رزق کا اہتمام فرما. یا اللہ بنگلہ دیش کو ترقی نصیب فرما. اللہ موجودہ حکومت کو، اس ملک کو بہتر کرنے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کو، بنگلہ دیش اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کے حالات کو بہتر فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ آج میلاد شریف میں جن جن بھائیوں نے حصہ لیا سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہماری حکومت کے جتنے اہلکار ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے یہاں کے حیات سے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس جلوس کو کامیاب کرانے میں بھرپور ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ جو سلسلہ ہے اور آج جلوس جس کی ابتدا طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور یہ ادارہ جس کے ابتدا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کے درجات کو بلند. یا اللہ ان کی امانتیں ہیں ہمارے پاس، آپ بھائیوں کے پاس. یا اللہ ان امانتوں کو قیامت تک ہم نہ ہو تو ہمارے بچے، ہماری اولادیں، آپ کے مرید نہ جو موجود ہیں ان کو، پھر ان کے بعد ان کے بچوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ ان امانتوں کی حفاظت کر سکیں، اور جو مشن ان ہستیوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ہم اس مشن کو پورا کر سکیں اور اسلام کا بول بالا ہو سکے. یا اللہ ہمیں اسلام کا جو سلامتی کا جو چہرہ ہے، یا اللہ ہمیں
دنیا کے سامنے اسلام کی حقیقت کو آشکار کرنے کی ہمیں توفیق آمین۔ علماء کرام یہاں مدارس میں پڑھاتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، یہ پھر پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل جائے، تاکہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، اور جو اسلام کو حوالے سے جو داغ نادانوں نے لگائے ہیں ان داغ وہ داغ دھونے کی ضرورت۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اسٹریمسٹ نہیں ہے، مسلمان جو ہے یہ امن کا دائی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اسلام اور سلامتی کے اس مذہب کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ جو بچے آج اسلام میں داخل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے کہ یہ اس پہ قائم اور دائم رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بے روزگاروں کو روزگار نصیب ہو، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے۔ جو بچیاں جوان ہیں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک جگہوں میں اچھی جگہوں میں یا اللہ ان کے لیے بس بندوبست فرما کہ ان کو اچھی جگہوں میں رشتے ملے۔ جن گھروں میں بے اتفاقی ہے یا اللہ ان گھروں میں اتفاق پیدا، ہمارے بھائیوں کے اندر اتفاق پیدا۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد رب اغفر کی شفا کے لیے دعا مانگتا وارحم۔ جی حضور قبلہ کی شفا کے لیے آمین۔ دائر شاہ صاحب حضور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، دوسرے جتنے بیماران ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جی بنگلہ دیش میں ہمارے حضرات کی کشیدگی بار بار بند۔ آمین آمین۔ یہ رشتہ یہ پیار اور یہ محبت کا سلسلہ قیامت تک جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلیہ وسلم۔